نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ان کی مکمل زندگی میں 3 مرتبہ چاک کیا گیا، اور تیسری مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شب معراج کو چاک کیا گیا، تاکہ اسراء جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کا مشاہدہ کروانے جا رہے تھے، ان کے لیے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو سکے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس رات کون سی سواری پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ بینگ اے مسلم، میرے خیال سے تو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی جو سیر کروانے کے لیے سواری بھیجی تھی جنت سے، وہ براق تھی۔ براق جو ہے عربی زبان کے لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے بجلی، تو براق جو برق سے لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی طرح چمکدار اور تیز رفتار۔ یہ جو براق سواری تھی، یہ گھوڑے سے چھوٹا، کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے میں آسانی ہو سکے، اور یہ اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا جو ایک قدم تھا وہ زمین سے آسمان تک کا تھا۔ 7 قدموں میں یہ 7 آسمانوں کو طے کر سکتا تھا۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ براق کا حلیہ کیسے کا تھا۔ براق کا چہرہ، یہ جو سواری جنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، اس کا چہرہ جو تھا وہ انسانی شکل کا تھا۔ اس کے پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح تھے چوڑائی میں، اور اس کی پنڈلیاں گھوڑے کی طرح تھیں۔ زین جس پر بیٹھتے ہیں، جس کے اوپر سوار ہو کے آپ بیٹھتے ہیں نا جب جانور کے اوپر، تو اس کو جگہ کو زین کہا جاتا ہے، جو جانور کی پیٹھ کے اوپر یعنی کمر کے اوپر رکھی ہوتی ہے لیدر کی، اس کو زین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو براق کے اوپر جو زین تھی نا، یہ موتیوں کی طرح تھی، چمکتی ہوئی، اور دونوں رکاب یعنی وہ جو سٹیپس بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے جانور پر سوار ہوتے ہیں، وہ سبز زبادج کے تھے، اور اس کی جو لگام تھی وہ سرخ یاقوت کی تھی، ان سے نور چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ براق جو جنت سے سواری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اتاری گئی، جو لائی گئی، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وہ کس قدر چمکدار اور کس طرح یاقوت اور سبز زبادی سے مزین تھا۔ اب نہ تو یہ براق مذکر تھا اور نہ ہی مؤنث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے براق جیسا جانور نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں، اور مجھے اس کو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ ابھی بھی اشتیاق ہے۔ یعنی وہ اتنا میں نے یہ پڑھا ہے تو مجھے خود بہت زیادہ شوق سا پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جانور کیسے کا دکھتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایسا جانور اتارا گیا، جس کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں رہا کہ میں اس کو دوبارہ سے دیکھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی گئی، جو بلاوا بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے پاس آسمانوں کی سیر کروائی اور دیدار بھی کروایا محبوب کو اپنے، اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق بدکنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے تجھ پر کوئی سوار ہوا ہے اور نہ ہی بعد میں تجھ پر کوئی سوار ہوگا۔ تو یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی یہاں پہ کلیئر کرتے جائیں کہ براق جو سواری تھی وہ جنت سے لائی گئی تھی، اور براق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی سواری نہیں کی تھی۔ تو جب وہ بدکنے لگا اور جبرائیل علیہ السلام کے یہ بات کہنے کے بعد وہ پسینہ پسینہ ہو گیا،
تو براق نے یہ کہا کہ میں اس لیے بتک رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن آپ جبرائیل علیہ السلام میری شفاعت کا مجھے وعدہ دیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے براق سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تو وہ بتکنا رک گیا۔ یہ براق کے جو پسینے زمین پر گرے وہاں پر زرد گلاب اگ گئے۔ زرد گلاب اب کون سے پھول ہوتے ہیں؟ یہ گیندے کے پھول ہوتے ہیں جو بھی یلو کلر کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ براق کا وہ جو پسینہ زمین پر گرا، جہاں جہاں پہ براق کا پسینہ گرا وہاں پہ زرد گلاب یعنی گیندے کے پھول اگ گئے۔ اور یہاں پہ اب اور بھی ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جو سفید گلاب ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے پسینے سے اگے، اور معراج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے گلاب پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگے۔ یہ پھول پہلے بھی کائنات میں پائے جاتے تھے، لیکن اس شب معراج کے بعد ان کا مرتبہ، ان کی تعظیم اس طرح جڑ گئی کہ جو گیندا تھا اس کو براق کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ براق کے پسینے سے گیندے کے پھول اس کے بعد اگے، اور جو جو سفید گلاب تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے پسینے سے اگے، اور جو گلاب ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں میرے اور آپ کے اور تمام کائنات کے، کیا الفاظ میں استعمال کروں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی پسینے کی خوشبو جو ہے وہ گلاب سے پائی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام علیحدہ اپنے پروں پر اڑتے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا تو وہ اڑتا ہی چلا گیا، ایک قدم زمین پر اور دوسرا جہاں پر نگاہ جاتی تھی وہاں پر جاتا تھا۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سفر کے دوران کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ تو علم دین سے جڑے رہیے اور اس کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے، اور مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، آمین۔